الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ بھلا اللہ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا جو موضوع ہے اس کا میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر، بطور والد، بطور نانا، بطور شوہر کیسے تھے؟ کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے، جو آپ کی سیرت ہے، وہ کامل و اکمل نمونہ بنا دیا ہے کہ انسانیت کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے مختلف گوشے ہیں، جو مختلف حصے ہیں، آپ زندگی کا کوئی بھی حصہ اگر مثالی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کے رب نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کی اداؤں کو، میرے محبوب کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، دنیا کی کامیابیاں بھی اللہ تمہارا مقدر فرما دے گا، آخرت کی کامیابیاں بھی اللہ تعالیٰ تمہارا مقدر فرما دے گا۔ کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، وہ سراپا رحمت بھی ہے، خیر بھی ہے، کرم بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے، اور حضور کی اداؤں کو اپنانا مسلمان کے لیے عبادت بھی ہے۔ تو اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں اللہ شمار فرما دے گا۔ اور کامیابی اگر چاہتے ہیں ہم مسلمان تو ہمیں اپنے نبی کو فالو کرنا ہوگا، ہمیں اپنے نبی کی اتباع، فرما برداری، نوکری، غلامی اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبیاں، یا یوں کہہ لیجیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ پاک نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ کس کے لیے؟ اچھے اخلاق کی۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی نے سوال کیا کہ اے مومنوں کی ماں، ہمیں ذرا حضور کے حسن اخلاق کے بارے میں بتائیے، آپ کے کردار کے بارے میں بتائیے، آپ کے شب و روز کے بارے میں بتائیے، آپ کے معمولات کے بارے میں بتائیے۔ مومنوں کی ماں نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا کہ کیا تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے؟ نے کہا پڑھتے؟ کہا وہ سارے کا سارا قرآن ہی تمہارے نبی کا اخلاق ہے۔ یعنی اللہ نے جن باتوں سے روکا، حضور کی ذات میں ایسی کوئی بات نہیں تھی،
اور جن کاموں کا رب نے حکم دیا وہ ساری باتیں اللہ کے نبی کی ذات میں موجود تھی۔ گویا کہ پورا قرآن ہی میرے نبی کا حسن اخلاق ہے، میرے نبی کا کردار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر کیسے تھے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ ہر معاملے میں مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے کامل اور اکمل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری بہترین اور کامل و اکمل رہنمائی فرماتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف شعبے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی تجارت کا سفر فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی آپ نے شام کے سفر فرمائے، اور پھر 25 سال کی جب عمر میں پہنچے تو بطور تاجر کے لوگوں کا سامان لے جا کر آپ مکہ اور مدینہ اور مضافات کے جتنی بڑی بڑی منڈیاں تھیں وہاں جا کر آپ نے بطور تاجر کے سامان خریدا بھی اور سامان فروخت بھی فرمایا۔ اور آپ اس قدر کامیاب تاجر تھے کہ مکہ کے سارے لوگ دشمن ہونے کے باوجود بھی پورے مکہ والے کہتے تھے اگر مکہ میں کوئی سچا اور امانت دار ہے تو اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ یعنی سارا دن حضور کی مخالفت کرتے، لیکن جب اپنی امانتیں رکھوانے کا معاملہ آتا تو انہیں کوئی اور بندہ مکہ میں نہیں نظر آتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہماری امانت بطور امانت کے اگر محفوظ رہے گی تو وہ محمد کے پاس رہے گی۔ یعنی مکہ کے دشمن بھی، مشرکین مکہ جان لینے کے در پہ ہو گئے، یعنی آپ کی جان کے دشمن بن گئے، لیکن پورے مکہ والوں کی امانتیں کہاں رکھوائی جاتی؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں باقاعدہ جب آپ نے تجارت فرمائی تو آپ کا پورے مکہ میں شہرہ تھا اور آس پاس کے علاقوں میں کہ محمد بہترین تاجر ہے، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ جب یہ صفات اس دور کی سب سے بڑی تاجر گھرانے کی ایک عورت جو مومنوں کی پھر بعد میں ماں بنی، جو طاہرہ کے لقب سے دور جاہلیت میں بھی مشہور تھی، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے آپ کو جو ہے وہ تجارت کے لیے سامان دے کر بھیجا اور فرمایا کہ میں آپ کو ڈبل اس کا جو ہے وہ معاوضہ دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے سامان لے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے داموں میں کافی مقدار میں نفع کے ساتھ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ نے سامان تجارت بھیجا اور کافی نفع لے کر تشریف لائے، اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ سے بات کی تھی اس سے بھی بڑھ کر پھر حضور کو نفع عطا فرمایا۔ اور ایک غلام حضرت میسرہ انہوں نے بھیجا کہ مجھے بتانا ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ اس نے آ کر جب اما خدیجہ الکبریٰ کو بتایا کہ ایک تو جب یہ چلتے تھے نظر نیچی کر کے چلتے تھے اور ہر وقت اپنے مالک کی یاد میں رہتے تھے، راہ چلتے ہوئے کانٹوں کو، پتھروں کو، نقصان دینے والی چیزوں کو ہٹا دیتے تھے، جب بات کرتے تھے تو صاف بات کرتے تھے، سچ بولتے تھے، بے جا سامان بیچنے کے لیے اپنے سودے کی تعریف نہیں کرتے تھے، جو نقص ہوتا تھا پہلے بتاتے تھے بعد میں اس کو بیچتے تھے، اور کسی سے ضرورت سے زیادہ نفع بھی نہیں لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب اس نے اوصاف آ کے بتائے تو اما خدیجہ پہلے ہی آپ کی ان اوصاف سے متاثر تھی، پھر اس سفر تجارت سے جب ان کے غلام نے آ کر ان کو آپ کی خوبیاں بیان کی تو پھر یہی وجہ بنی کہ انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی ایک بیوہ سے آپ کا جو ہے وہ نکاح ہوا اور وہ پہلی مومنوں کی ماں بنی جنہیں اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اور پھر مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھی اما خدیجہ الکبریٰ، لیکن جب اسلام لائی تو پھر اس نے مال نہیں بچایا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنی ساری کی ساری دولت قربان کر دی، ساری کی ساری دولت کیا کر دی؟ نچھاور کر دی، قربان کر دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے آپ کی شریعت نے تجارت کے کچھ اصول قرآن اور حدیث اور آپ کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں بیان کی ہے۔ یہ جو تجارت کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے،
یہ اس کے علاوہ بھی جو جائز حلال کام ہیں جن سے انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت انبیاء۔ سرکار نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں مبعوث فرمایا اللہ نے جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے مکہ والوں کی بطور اجرت کی بکریاں چرائی ہیں۔ بطور اجرت کے کیا ہے؟ بکریاں چرائی ہیں، اس سے نفع حاصل ہوتا تھا۔ آپ گھر کے جو گزر اوقات تھے آپ اس میں اپنے اس نفع کو استعمال فرماتے تھے۔ تو یہ تجارت کرنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی کیا ہے؟ پسند ہے۔ اگر روزی کے 100 حصے ہیں تو 90 حصے اللہ پاک نے تجارت میں روزی رکھی ہے۔ تو یہ تجارت کرنا کوئی معیوب عمل نہیں ہے، بلکہ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے کچھ مطلوبہ اور صاف بیان فرمایا جو سرکار کی ذات میں خود موجود تھے، پائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فرمایا کہ تاجر کو متقی پرہیزگار ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ متقی پرہیزگار ہونا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا تاجر لوگ قیامت کے دن نافرمان لوگوں میں شامل کر کے اٹھائے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈریں اور نیکی اختیار کریں اور سچ بولیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تاجر ہیں ان میں سے کچھ تاجر وہ ہوں گے جو گناہ گار لوگوں میں شامل کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کیوں کہ یہ تجارت کرتے ہوئے یا تو جھوٹ بولتے ہیں یا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یا بے جا اپنی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اس کے علاوہ یعنی جو لوگ سودا بیچتے ہوئے نہ جھوٹ بولتے نہ ملاوٹ کرتے، جو چیز جو خوبی اس کے اندر موجود ہو وہی بیان کرتے ہیں، تو ایسے تاجر اللہ پاک نیکوکاروں میں سے اٹھائے۔ اور جو بددیانتی کریں، جھوٹ بولیں، کم تولیں، کم ناپیں، یہ لوگ گناہ گاروں میں ان کا کیا ہوگا؟ شمار ہوگا۔ یہ پہلی صفت ہے تاجر کی کہ اس کے اندر پرہیزگاری ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جو مال میں کما رہا ہوں، جو بیچ رہا ہوں، اللہ پاک اس کے متعلق مجھ سے پوچھے گا، مجھ سے سوال ہوگا، مجھے حساب دینا ہے۔ پرہیزگاری، اللہ کا خوف اس کے اندر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، امانت اور دیانت داری اس کے اندر ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا یعنی سچا تاجر اور امانت دار تاجر یعنی جو نہ کم تولے نہ جھوٹ بولے، سچ بولے، پورا تولے اور کھرا سودا بیچے، ایسا تاجر قیامت کے دن صدیقین، انبیاء، شہداء، صالحین کے گروہ میں شامل کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیا؟ یہ سچا تاجر جو کاروبار میں جھوٹ شامل نہیں کرتا، جو کاروبار اپنے سودے میں خیانت نہیں کرتا، دکھائے سیدھا اور مارے الٹا، دکھائے اچھے اچھے اور جلدی میں ڈال دے گلے ہوئے، یہ خیانت ہے۔ یا وہ اپنے ترازو کو کسی بھی طرح اپنے آپ کو بظاہر نفع دینے کے لیے کم تول کے دے، ایسا اگر وہ نہیں کرتا، سچا ہے، کھرا ہے، امانت دار ہے، جو چیز ہے صاف ستھری کر کے بیچتا ہے، یعنی تجارت میں وہ ظلم اور زیادتی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ تاجر اگر مر گیا تو قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کے گروہ میں اٹھائے گا، صدیقین کے گروہ میں ہوگا، شہداء کے گروہ میں ہوگا، صالحین کے گروہ میں ہوگا۔ اب یہ نبی تو نہیں ہوگا لیکن ان کے گروہ میں شامل ہوگا، یعنی جیسے غلام اپنے آقا کے ساتھ رہتا ہے اسی طرح یہ نبیوں کے درجے میں غلام کی حیثیت میں جو ہے یہ ان کے ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو تاجر کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ پاک اسے نبیوں کا پڑوس عطا فرمائے گا، ساتھی بنائے گا، انہی کے درجے میں اللہ جنت میں درجہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ اور صدیقین، حضرت سیدنا صدیق اکبر جو صدیقین کے سرتاج ہیں، ان کے گروہ میں، شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کے گروہ میں، صالحین جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں ان کے گروہ میں اللہ مال تجارت کرنے والے تاجر کو اللہ شمار فرمائے گا۔ اور تیسری صفت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے نرمی اور حسن اخلاق، یعنی تاجر کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے اس کی زبان میں، اور وہ بد اخلاق، بد مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی سودا بیچ رہے ہو تو تمہاری زبان شائستہ ہو، تمہارے الفاظ عمدہ ہو، تمہارا طریقہ کار تجارت کا بہت اچھا ہو، خوبصورت ہو، وہ مرضی سامنے والے کی چیز لے نہ لے۔ لیکن یہ تاجر کے لیے اصول بیان کیے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حسن اخلاق تو تھا
کہ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے پوری عرب کی دنیا میں آپ کا ایسا چرچا تھا. منڈی جب بڑی بڑی منڈیاں لگتی تھی تو بڑے بڑے خریدار بڑی بڑی منڈیوں میں آ کے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی خریداری کے لیے انتظار کیا کرتے تھے. جب تک میرے آقا اس منڈی میں نہیں جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ محمد سامان لے کر نہیں آئے. اگر کہیں دائیں بائیں سرکار ہوتے تو لوگ پوچھتے کہ محمد کہاں ہیں سامان بیچ رہے ہیں. تو میرے آقا کے حسن اخلاق سے بھی مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حسن اخلاق تھا. آپ سامان بھی بیچتے تھے اور لوگوں کے دلوں کو بھی خریدتے تھے. نور توحید سے نور رسالت سے منور کرتے تھے. آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ایسی تجارت اللہ اکبر. یہ جو بڑے صغیر پاک و ہند کا ایریا ہے یہاں کوئی اللہ کے نبی تو بطور تبلیغ کے نہیں تشریف لائے. یہاں جو اسلام پھیلا ہے وہ حضرات صوفیاء کرام کے ذریعے سے پھیلا ہے اور نیکوکار تاجروں کے ذریعے سے پھیلا ہے کہ ان کا حسن اخلاق دیکھ کر ان کا حسن کردار دیکھ کر ان کے حسن معاملات دیکھ کر وہ کہتے تھے تیرا سودا بعد میں خریدیں گے پہلے تو وہ سودا ہمیں دے جو تو نے اللہ اور اللہ کے رسول سے لیا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ. آج ہماری مارکیٹوں میں ایسے کہاں تاجر پائے جاتے ہیں کہ جن کے اندر تقویٰ بھی ہو جن کے اندر سچائی بھی ہو امانت داری بھی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک آدمی کا بیج کا یا روئی کا یا کسی بھی چیز کا جو ہے وہ ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ اس کے پاس سے گزرے تو آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ ڈالا نا تو جب اندر ہاتھ گیا تو سرکار نے نمی محسوس کی. سرکار نے جب ہاتھ نکالا تو وہ نمی لگی ہوئی تھی. سرکار نے مالک سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی اس لیے خشک جو تھا وہ اوپر کر دیا اور گیلا جو تھا وہ نیچے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دینا یہ شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو گیلا اوپر رکھتا اور خشک نیچے رکھتا تاکہ خریدار آتا اسے پتا چلتا کہ اوپر والا گیلا ہے نیچے والا خشک ہے. تو نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی آنکھوں کو فریب دینے کے لیے جو گیلا تھا اسے نیچا کر دیا اور جو خشک تھا تو نے اوپر رکھ دیا تاکہ یہ بھاری ہو جائے لوگ لے لے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ تجارت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے غلام کو فرمایا کہ یہ آپ نے چیز بیچنی ہے اس کے اندر یہ فالٹ ہے جس کو بھی بیچنا یہ پہلے اس کو اس کا نقص بتانا نقص بتانے کے بعد اسے بیچنا. جب سرکار تشریف لائے ایک قافلہ آیا خریداروں کا انہوں نے خریدا چلے گئے نقص بتانا بھول گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ ساری چیزیں بک گئی انہوں نے کہا ہاتھوں ہاتھ بک گئی. لوگ تو انتظار کرتے تھے کہ ہم آپ سے ہی سامان خریدیں گے. اللہ اکبر. تو فرمایا وہ جو آپ کو میں نے کہا تھا وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ چیز تو بیچ دی ہے پر میں نے اس کا عیب بیان نہیں کیا. آپ نے فرمایا پہچان لیتے ہو؟ انہوں نے کہا حلیہ تو جانتا ہوں مزید ان کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معلومات لی. وہ کئی دور علاقے سے آئے تھے. آپ نے سواری خریدی حتیٰ کہ کئی دن کا آپ نے سفر کیا. کیا کئی دن کا آپ نے سفر کیا دن اور رات کا. راستے میں جا کر انہیں ملے اور انہیں بتایا کہ میرے غلام سے غلطی ہو گئی اس کے اندر یہ نقص تھا آپ اس کی قیمت لے لو یہ چیز ہمیں دے. کیا یہ چیز لے لو اور یہ قیمت لے لو اور یہ چیز ہماری ہمیں واپس دے دو کیونکہ اس کے اندر نقص ہے اس کے اندر عیب ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو لے لیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیمت ان کو ادا کی اور وہ چیز واپس لی. صرف اس چیز پر آپ نے کئی دن کا سفر فرمایا. اور آج ہم مسلمانوں کا کیا ہے کہ ایک چیز صحیح اور دوسری خراب ہونا. ہم کہتے ہیں یہ صحیح والی اسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے تاکہ یہ کسی طریقے سے خرید جائے اور پھر لکھا ہوا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو. حالانکہ پتا ہوتا ہے یہ خراب ہے یہ کیا ہے خراب ہے میں اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں. چند ٹکوں کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. ایسا ہے نہیں ہے دھوکہ دے دیتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے یہ چیز خراب ہے. جو کاروبار کر رہا ہے اسے پتا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز کیا ہے خراب ہے اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی کا آپ دیکھو ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے جو سچے لوگ ہوتے ہیں اللہ ایسے تو نہیں رنگ لگا تھا. لوگ کہتے ہیں جی یہ داتا کیوں کہتے ہو داتا تو اللہ ہے. ارے میرے بھائی اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ اللہ ہی ہے جو داتا کہلوا رہا ہے بندے نہیں کہلوا رہے. آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں. یہ جو داتا داتا بابا بابا خواجہ خواجہ ہو رہی ہے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہے تبھی ان کے چرچے ہو رہے ہیں. ہم سنی سارے سرکار غوث اعظم کی 11ویں نہ بھی منائے تب بھی ان کا چرچا ہوتا رہے گا. ہم نہیں تو ہمارے بعد والے آئیں گے ان کا چرچا ہوتا رہے گا. ایک بزرگ نے ایک شہر سے
अनाज खरीदा। क्या? अनाज खरीदा। जब अनाज खरीद के ले गए तो वहां देखा अनाज के अंदर चोटियां थी। आपने अपने मुरीदीन से फरमाया कि ये चोटियां जमा करो। उन्होंने कहा सर क्या करेंगे, छोड़ दें। फरमाया ना, जिस दुकान से जिस शहर से लाए थे हम इनको दोबारा वहां जाके छोड़ाएं। उन्होंने कहा हजरत कई दिन का सफर है। उन्होंने कहा हमने क्या खरीदा था? कहा अनाज। पैसे किस चीज के दिए थे? कहा अनाज के। कहा चोटियों के तो नहीं दिए थे, हमने इन्हें तो नहीं खरीदा था। अल्लाह अकबर, तकवा देखो यार, तकवा, परहेजगारी देखो। हम तो गलत चीज पर भी रंग चढ़ा के बेच देते, नहीं है जो कई साल चली हो हम कहते हैं सर ये अभी बस महीना 2 महीना चली है, हम कहते हैं किसी तरीके से हमें अच्छा नफा मिल जाए। वो अच्छा नहीं है, वो दरअसल क्या है, बुरा है और वो आपकी आखिरत खराब कर रहा है। तो ताजिर को क्या होना चाहिए? उसके अंदर हुस्न अखलाक होना चाहिए, उसके अंदर नरमी होनी चाहिए। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताजिर के अंदर बेहतरीन अदायगी की सिफत भी होनी चाहिए। बेहतरीन अदायगी की क्या होनी चाहिए? सिफत भी होनी चाहिए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अदायगी में सबसे बेहतर हो। यानी आपने अगर किसी से कर्ज लिया है तो आप उसकी रिटर्न वापसी में बेहतरीन अंदाज में उसको वापस लौटा। अब तो कहते हैं तू जरा कर्ज दे के तो देख, फिर तेरी कई नस्लों को ना रुलाऊं तो मुझे भी मुसलमान न कहना है। ये आज हमारा हाल है नहीं है ऐसा? अल्लाह के नबी बतौर ताजर के जब आप किसी से कर्ज लेते, हुजूर के एक सहाबी कहते हैं मेरा हुजूर की जात पर कुछ कर्ज था, जब वक्त आया तो अल्लाह के नबी ने मुझे बुलाया, फरमाया कि भाई ये तुम्हारा कर्ज है। जो रकम थी वो भी दी, उसके अलावा कुछ और मुझे अता फरमाया। फरमाया ये बतौर शुक्राने के तुम्हें दे रहा हूं, शुक्रिया तुमने मुझे कर्ज दिया। अल्लाह अकबर। यानी इतना उम्दा अदायगी का अंदाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम भी अता फरमा रहे हैं और बतौर शुक्राने के कुछ उसको नवाज भी रहे हैं और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ मामलात में कितनी आज उधार कई दुकानदार ऐसे हैं जो रोते फिर रहे हैं कि फला मेरा जो है वो सामान ले गया और खा गया, दुकान भी उसकी बर्बाद होगी और मेरा अब तक वो कर्जा नहीं मिल रहा। तो ये तिजारत के खिलाफ है। और इसी तरह हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह सवेरे बेदारी। इस्लाम के अंदर सुबह यानी नमाज पढ़ें, चाश इशराक पढ़ें, अल्लाह का जिक्र कुरान पाक की तिलावत करें, तुलुए आफ्ताब के वक्त आप जो है वो अल्लाह की इबादत करते ही साथ अपने कारोबार की तरफ निकल जाए। ये सुबह इस्लाम के अंदर मिजाज तिजारत का सुबह में है। और जैसे ही सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपनी तिजारत मौकूफ कर दी। वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया है और दिन को तुम्हारे लिए मुआश बनाया है। अब हम क्या करते हैं, दिन को 12 बजे हमारा नाश्ता, फिर 1-2 बजे दुकान खुलती है, रात 12-1 बजे तक दुकान पे, सुबह मस्जिद में किसने आना है? मस्जिद में आना। यही वजह हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज इशा के बाद किसी का बिला वजह जागना ये नापसंदीदा है। क्या है? नापसंदीदा है, पसंद नहीं किया इसके इस्लाम। हाँ, जिस आदमी ने जो है वो कोई घर में मेहमान आया हो, उसे गपशप करनी हो, या किसी ने दीनी हल्के में शामिल होना हो, या जिसने दीनी कुतुब का मुताला करना हो, कोई खैर का काम है, ये आपके लिए इसकी तो इजाजत है। इस्लाम ने जल्दी इशा के बाद सोने पर क्यों जोर दिया? उसकी वजह यह है, हुजूर ने फरमाया रात को जल्दी सो ताकि तुम जल्दी उठ सको, ताकि तुम्हें तहज्जुद भी नसीब हो सके, नमाज फजर भी नसीब हो सके। आज आप देख लें होटलों पर चले जाएं, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक होटल सारी सारी रात खुले हुए, लोग बैठे हुए और सुबह की नमाज में मस्जिदों में नहीं आएंगे। तो तिजारत का एक उसूल ये भी है कि दिन को तिजारत करो, और तिजारत का एक उसूल ये भी है कि ताजर की कोई नमाज तिजारत की वजह से छूटनी नहीं चाहिए। तिजारत को करते हुए कोई गैर शरई काम नहीं करना चाहिए। और इसी तरह हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताजर के अंदर एक सिफत सखावत की भी होनी चाहिए। क्या? सखावत। अल्लाह भी सखी है, अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाता है नहीं फरमाता? यानी अगर कोई कमजोर आ जाए तो उसके साथ ज्यादा तकाजा न करे, उस कमजोर को फिर उसके हिसाब से सखावत करके दे दे, भले थोड़ी कीमत ले ले। अगर जरूरतमंद नजर आ रहा है तो उससे पूरी रकम का तकाजा न करे, उसको अता करे, उसको दे दे, नवाज दे, अल्लाह कहीं और से तुझे अच्छा मुनाफा अता फरमाए। ये उसके अंदर। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके अंदर बेहतरीन सखावत का मादा होना चाहिए कि जब कोई उससे खरीदे
اور اس سے کسی چیز کا تقاضا کرے تو وہ بطور سخاوت کے اس پر وہ مہربانی فرمائے۔ دیکھیں نا اللہ پاک کے کتنے بندے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ سب کو رزق دے رہا نہیں دے رہا۔ اللہ پاک کے کتنے بندے ہیں جو سارا دن گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ پاک ان کو رزق پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ کتنے اللہ کے بندے زبان سے گالیاں دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے زبان کی قوت بحال رکھی ہوئی ہے کہ نہیں رکھی۔ کتنے بندے ہیں جن کی آنکھوں سے سارا دن وہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، لگتا ہے کہ اللہ پاک نے معاذ اللہ آنکھیں صرف عیب کے لیے بنائی ہے، وہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کسی کا کوئی عیب نظر آئے تاکہ پھر ہم اپنی زبان کو چلائیں، پھر لوگوں کے کان گندے کریں، دل میلے کریں۔ اس وقت امت مسلمہ کی کیا حالت ہے؟ ہم پر یہود و نصارہ جو مسلط ہیں اس میں ہمارا اپنا کردار شامل ہے۔ ہم ہیں اس قابل کہ ہمیں مارا جائے، ہمیں رسوا کیا جائے اور ہمیں ذلت اور جو ہے وہ تباہی ناکامی کی طرف دھکیلا جائے۔ کیوں؟ کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارا وہ کردار نہیں ہے۔ بحیثیت باپ میں بھی آپ بھی دیکھیں، کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو اسلام نے ایک ہمیں تعلیمات دی ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کے لیے بطور باپ کے مسلمان کے ہم اچھے باپ ثابت ہو رہے ہیں؟ بحیثیت شوہر کے ہم اپنی بیویوں کے حق میں کیسے ہیں؟ بطور نانا کے ہم اپنے نواسوں کے حق میں کیسے ہیں؟ بطور دادا کے ہم جو ہے وہ اپنے پوتوں کے حق میں کیسے ہیں؟ بطور گھر کے سربراہ کے ہم اپنی بہوؤں کے حق میں، ہم اپنی جو ہے وہ بیٹوں کے حق میں، ہم بیٹیوں کے حق میں کیسے ہیں؟ یہاں تو باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کو کچھ نہ دیا جائے کیونکہ اس نے پرائے گھر جانا ہے، بیٹوں کو دیا جائے جو کل باپ کو جوتے ماریں گے۔ جو لوگ بیٹیوں کا حق مارتے ہیں نا وراثت میں سے اور بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹوں کے لیے یہ بیٹیوں کو حق سے معلوم کرتے ہیں، پھر اللہ انہی اولاد سے انہی بیٹوں کے ذریعے سے باپ کو رسوا کرواتا ہے۔ اللہ نے حق رکھا ہے بیٹی کا لیکن آج بیٹی کو معلوم کیا جاتا ہے، وہ تو پرائے گھر کی ہے تو میری وراثت ادھر چلی جائے گی، وہ پرائے گھر کی نہیں ہے، وہ ساری زندگی تیری بیٹی ہی کہلائے گی، بیوی کسی اور کی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں آپ اپنی بیویوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اللہ کرے مسلمان اپنی ازواج سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ آج مسلمانوں کا گھر میں رویہ بیویوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ دور جاہلیت کی آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں وہ بھوسا آج بھی موجود ہے۔ بیویوں کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی یا اپنا ناک صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر سمجھا جاتا ہے۔ ارے بیوی کیا ہے؟ تیرے بچوں کی ماں ہے۔ بیوی کیا ہے؟ تیرے بچوں کی، اللہ پاک نے جنت کو تیری بیوی کے قدموں میں رکھا ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ جہاں جنت کی انتہا ختم ہوتی ہے وہاں سے تیری بیوی کے قدموں کی عظمت تیری اولاد کے حق میں شروع ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے جو ہے وہ بیویوں کو عطا فرمایا ہے۔ جب ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو کل ہماری بیٹیاں بھی سکھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شوہر کے آخری وقت تک کوئی ایک بھی بیوی ایسی نہیں تھی جو میرے آقا سے نہ خوش ہوتی، اتنی خوش تھی کہ اگر کسی بیوی سرکار کی طبیعت علیل ہوتی تو ازواج مطہرات اپنی باریاں قربان کر کے کہتی یا رسول اللہ آپ کو محبوب عائشہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہی کے ہاں یہ وقت گزاریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن سلوک تھا بیویوں کے حوالے سے وہ بھی بہت اعلیٰ اور بہت عمدہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جب سفر پہ جاتے آپ قرآن اندازی فرماتے، جس کا نام نکلتا آپ اس کو تشریف لے جاتے۔ ام عائشہ فرماتی ہے جب ہم کھانا کھاتے تو جہاں سے میں پانی پیتی سرکار بھی اسی جگہ سے پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب کھانا کھاتے جس ہڈی کو میں چوستی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ہڈی کو چوسا کرتے تھے۔ ام عائشہ تو بڑا خوشی کا اظہار کیا کرتی تھی کہ آخری وقت میں میرا لعاب اور رسول اللہ کا لعاب ایک ہو گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت محبوب تھا، اور جو آپ کے علالت کے ایام تھے جس میں آپ کا ظاہری وصال مبارک ہوا، ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھا، سرکار بار بار ان کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے تھے اور مجھے پتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے اپنے ساتھ مسواک رکھتے تھے۔ کیا مسواک رکھتے تھے؟ جب آپ رات کو بیدار ہوتے تو سب سے پہلے آپ مسواک فرمایا کرتے تھے، ہر نماز کے لیے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ 70 بیماریوں کا علاج ہے مسواک کے اندر۔ آج یہ جو دانت ہمارے گر رہے ہیں، آج یہ جو داڑھیں کمزور ہو رہی ہے، آج یہ جو ہمیں گلوں کا کینسر ہو رہا ہے، منہ کا کینسر ہو رہا ہے، خون کا کینسر ہو رہا ہے، یہ جو ایرے غیرے یہ جو انگریزی ٹوتھ پیسٹ ہے یہ ہم جب کرتے ہیں نا صبح سویرے، ان کے کیمیکل وغیرہ جا کر ہمارے معدوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، ہماری داڑھوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیاری سنت ہے مسواک۔ حضور نے فرمایا سوائے موت کے ہر بیماری کا اللہ نے مسواک میں علاج رکھا ہے، ہر بیماری کا، اور مسواک کرنے والے سے فرشتے محبت کرتے ہیں۔
क्या फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, और मिसवाक करने वाला अल्लाह का महबूब है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज तरह तरह के टूथपेस्ट आ गए, सुबह सुबह निहार मुंह वही हम जो है वो रगड़ रहे हैं, जिससे हमारी दांतों की बीमारियां आम होती जा रही है। मिसवाक को अपनाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कितनी फजीलत बयान फरमाई है। अब आयशा फरमाती है तो मैंने वो मिसवाक का अर्ज किया, रसूलुल्लाह मिसवाक चाहिए। सरकार ने आंखों के इशारे से फरमाया, तो मैंने सरकार को दिया, वो सख्त था, तो मैंने कहा निकाहत है, कमजोरी है, सरकार इसको चबा नहीं पा रहे, तो मैंने वो लिया और मैंने अपने दांतों में उसे चबाया। सरकार ने वो लिया, धोया नहीं, वो जो मैंने चबा के दिया था उसी से हुजूर ने मिसवाक फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिनों की माँ एजाज इसको समझती थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक, मेरा लुआब मुबारक एक हो गया। अल्लाह अकबर। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर शोहर के अपनी अज़वाज से दौड़ भी लगाया करते थे। आप घर के अंदर उनका हाथ बढ़ाया करते थे, आप उनसे दिल लगी किया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बतौर नाना के आप देख लें, बस क्या कहूं, आपने बतौर नाना के नाना को देखना हो, नाना की खुद समझ आ जाएगी। नवासों को देख लो, एक ने मुसलमानों के 2 बड़े लश्करों में सुलह करवा के कत्ल गारत से बचाया इमाम हसन ने, हजरत अमीर मुआविया के हाथ में बैठ करके, और इमाम हुसैन ने करबला में अपने नाना का दीन को बचा के अपना थर तन से जुदा कर दिया। ये किरदार पेश किया। और बतौर बाबा के अम्मा, अल्लाह अकबर, अल्लाह, बतौर बाप के हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जो है वो साहिबजादियों को देख लें, उनमें से एक साहिबजादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देख लें कि जिसने इमाम हसन इमाम हुसैन जैसे शहजादे उम्मत को अता फरमाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये उन्हीं की औलाद में से जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि जिन्होंने 90 लाख हिंदू सिख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया है। अल्लाह अकबर। ये तो 14वीं पुश्त में बैठा हुआ मोइनुद्दीन का ये हाल है, तो बताओ इमाम जाफर सादिक की नजर का क्या हाल होगा, इमाम अली रज़ा की नजर का क्या कमाल होगा, इमाम मोहम्मद बाकिर की अजमत का क्या कमाल होगा, और करबला में इमाम हुसैन ने अपनी अजमत के कैसे जो है वो आपने चर्चे करवाए होंगे। क्या उन्होंने हुस्न सलूक और क्या उम्दा कुर्बानियां पेश की कि इस्लाम को अल्लाह ने एक नई जिंदगी अता फरमा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज का जो हमारा दर्स था उसका उन्वान ये था, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत ताजर कैसे थे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते हुए कोई काम ऐसा नहीं करते थे जो अल्लाह की नाफरमानी के ज़ुमरे में आता। ये तिजारत का मेयार था, और कोई काम ऐसा नहीं करते थे कि जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंचे, और कभी आपने सामान बेचते हुए किसी का दिल नहीं तोड़ा, कभी आपने अपने सौदे को बेचने के लिए बेजा उसकी तारीफें नहीं की। हुजूर ने मना फरमाया कि अपने सामान की बेजा तारीफें भी ना करो। बेजा तारीफें करके लोगों को आप जो है वो क्या कर लेते, कायल कर लेते, हालांकि वो खूबियां उसके अंदर नहीं होती। अरे एक इंसान के अंदर जो खूबियां मौजूद नहीं है, अगर कोई उसकी खूबियां बयान करे तो इस्लाम उसको नापसंद करता है, वो तो फिर भी माल है। तो माल के अंदर भी जो औसाफों को बयान करने चाहिए, बिला वजह उसके अंदर इजाफी चीजें उसमें नहीं डालनी चाहिए जिससे लोग धोखा खा लें और वो चीज खरीद लें। तो ये इस्लाम का मिजाज है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ, अगले इंशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक को मियाँ और बीवी के हुकूक पर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारे मुआशरे की खराबियों को दूर फरमाए, और अल्लाह